السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، آج 8واں سپارہ بیان ہوگا اور اس کے اندر اللہ رب العزت کیا کیا احکامات بیان فرما رہے ہیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پچھلی ہی صورت کا اور پچھلے پارے کا کچھ تسلسل چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اس پارے کے شروع میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے بھلے آپ ان کے ساتھ کچھ بھی ان کو کر کے دکھا دیں، جیسے پچھلے پارے کے اندر گزرا تھا کہ آپ زمین کے سرنگوں میں جا کر دکھا دیں یا آسمان کی بلندیوں پہ، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس میں بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں اور وہ ان سے آ کے کلام کریں پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ مثلاً یہ ہے کہ بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بہت بڑی چیز ہے۔ اصل میں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا رہے تھے پہلے کہ جی اگر ہمارے پاس کچھ ایسا آ گیا تو ہم کیوں نہیں ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کتنی نشانیاں آ چکی ہیں، اگر بعد میں بھی ان کے پاس نشانی آئے گی تو یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، بھلے ان کے پاس فرشتے ہی کیوں نہ آنے لگ جائیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ اس کی نفسیات کو جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کفار کی جو خام خیالی ہے اور وہ اپنے طریقے سے جو چیزیں حلال سمجھتے ہیں اس کو حلال کر لیتے ہیں اور اپنے طریقے سے جو چیزیں حرام سمجھتے ہیں وہ حرام سمجھ لیتے ہیں، اور ان کا مسلمانوں پہ بھی یہی اعتراض تھا کہ جو جانور اپنی طبعی موت مر جاتا ہے آپ اس کو حرام کہتے ہو اور جو جانور آپ خود کاٹ دیتے ہو اس کو حلال کہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں میرا نام لیا جائے وہ حلال ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیکلی بھی یہ بات ہے کہ جب انسان یا جانور مر رہا ہے تو اس کا خون اندر ہی اندر جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر سرائیت کرنے کی وجہ سے بدبو بھی آتی ہے اور اسی طریقے سے وہ غلیظ بھی ہو جاتا ہے اور بیماریوں والا گوشت بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو سارا خون باہر کی طرف نکل آتا ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے اندر کا جمع ہوا خون تھا یا جو دوسرا خون تھا وہ باہر نکل آتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت پاک ہو جاتا ہے اور گوشت صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس گوشت کو استعمال کرنے سے کسی بھی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ نیچرلی سی بات ہے جس کو وہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو نافرمانی کرتے ہیں یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان نافرمانیوں کی دو قسمیں ہیں نا، کہ ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ ظاہری گناہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور اسی طرح باطنی گناہ کیا ہے کہ آپ کسی سے بغض رکھیں، عداوت رکھیں، حسد رکھیں، کینہ رکھیں، تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ باطنی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ظالم ہے نا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے یہ بدلہ لے گا کہ اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر ان شیاطین کو مسلط کر کے رکھے گا، اور برے لوگوں کے چکروں کے اندر یہ ہمیشہ پھنسے رہیں گے اور ہمیشہ مصیبت کے اندر رہیں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، کسی اپنے دشمن کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، کل کلا کو ان کی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے اور وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کے نظارے بعض اوقات دکھائے۔ پھر اسی طریقے سے عرب کے مشرکین جو ہیں ان کی بھی بعض رسمیں تھیں۔ مثلاً وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے نام کے اوپر جو بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے کہ چونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اسی لیے ہمیں یہ بیٹی پالنا جائز نہیں ہے، تو وہ بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے۔ بیٹوں کو اس لیے مار دیا کرتے تھے کہ بیٹوں کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ بیٹے جو ہیں یہ پیدا ہو گئے ہیں، اب یہ جب تک جوان نہیں ہوں گے تو یہ زیادہ کھائیں گے تو ہم اتنا کھانا ان کو کہاں سے ڈالیں یا اتنا کھانا ان کو کہاں سے کھلائیں، تو اسی لیے وہ بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے۔ پھر خود ہی اپنی طرف سے حصے متعین کر لیتے تھے، بولتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ جانور کا، یہ ہمارے غیر اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ کا حصہ غیر اللہ کو نہیں پہنچتا، جو غیر اللہ کا حصہ ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ تو عجیب و غریب قسم کی اپنی کریشن کی ہوئی تھی، اپنے ایک مذہب انہوں نے ایجاد کیا ہوا تھا جس کے بارے میں یہ خود ہی سمجھ سکتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور ان کی رسم بد یہ تھی کہ جو جانور کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے تو اگر وہ بچہ ہے اگر وہ نر ہے تو فرماتے تھے کہ پھر اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی اور وہ زندہ بھی پیدا ہو جائے، وہ نر ہو اور زندہ پیدا ہو جائے تو کہتے تھے کہ جی اس کو عورتیں نہیں کھائیں گی، اس کو صرف مرد ہی کھائیں گے، ان کے لیے حلال ہے۔ اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ جی وہ بچہ مردہ پیدا ہو گیا ہے لہذا اب اس کو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، اس کے گوشت کو، اور مرد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں تم نے کہاں سے بنا لی ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یہ سب کچھ بتایا جا رہا تھا؟ اور تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ایجاد کی ہوئی ہے؟ تو ان ایجادات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے 10 عظیم نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ مثلاً اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرو۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ اولاد کو غربت کے باعث جو ہے وہ قتل نہیں کرو۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ خفیہ اور اعلانیہ کسی بھی قسم کی بے حیائی کے مرتکب نہ ہو۔ پانچویں نمبر پہ ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل بالکل بھی نہ کرو۔
نمبر 6 ہے یتیم کے مال میں تصرف نہ کرو، یعنی یتیم کا مال آپ ناحق نہ کھاؤ اور کسی بھی طریقے سے ہر طریقے سے اس سے بچ کے رہو۔ پھر اس کے بعد ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ انصاف سے کام لو۔ پھر اس کے بعد ہے اپنے قریبی رشتہ داروں اور غیروں کے درمیان انصاف سے کام لو، یعنی ایک جگہ آپ کا غیر کھڑا ہوا ہے، ایک جگہ رشتہ دار ہے، تو اگر رشتہ دار آپ کا حق پر ہے اس کا ساتھ دیں، اور اگر غیر حق پر ہے تو اس کا ساتھ دیں، اپنے رشتہ دار کا ساتھ نہ دیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، اور اس کے بعد ہے کہ صراط مستقیم جو ہے اس پہ چلو اور اس سے کبھی بھی احتراز نہ کرو، یعنی اس سے بچو نہیں، اس سے دور نہیں ہٹو، اس کے قریب جانے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت کے آخر میں فرما رہا ہے کہ جو بھی کوئی کمائی کر رہا ہے اس کا نفع نقصان کا جو مالک ہے، اس کا بوجھ اٹھانے والا وہ خود ہے، وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا اور اس کو قیامت والے دن اس کا پتہ لگ جائے گا کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا ہے۔ ہاں البتہ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے، قرآن کی دوسری آیات کے اندر آتا ہے کہ توبہ جس نے کر لی سچے دل سے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان نیکیوں ان گناہوں کے بدلے میں بھی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ اعراف عرف سے ہے، عرف کہتے ہیں اونچائی کی جگہ کو، تو اونچے مقام، ٹیلے، پہاڑ یا اونچی جگہ، تو اصل میں اعراف کہتے ہیں ان لوگوں کو، یعنی اعراف ان کے بارے میں نازل ہوئی اعراف کہ جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ مومنین لوگ ایسے ہوں گے، کچھ مومن ایمان والے ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں سیم ہوں گی، یعنی ان کے برابر ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی ان کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، تو وہ اونچے مقام کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے، دوزخیوں کو دوزخ میں جاتے ہوئے، ان کی برائیاں اور نیکیاں دونوں ایک جیسی ہوں گی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کاملہ سے بعد میں جنت میں ہی داخل کرے گا۔ تو یہ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور بھی کئی باتیں ارشاد فرما رہا ہے، اور جس طرح الف لام میم صاد کہ اس کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہمیں حکم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہے جس کو کوئی جان نہیں سکتا۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر جو ہے وہ ابلیس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب جو لوگ رہتے تھے قریش والے، تو ان کا مقام بہت اونچا تھا، دوسرے عرب ان کی بہت قدر کرتے تھے، اور ایسے لوگ حمص کہلاتے تھے، یعنی یہ مبارک لوگ سمجھے آتے تھے اور حمص کہلاتے تھے یہ قبائل جو لوگ تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جو دوسرے لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے چونکہ جی ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان سے آ کے عاریتاً یا ادھار کے طور پہ ان سے کپڑے لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اس کے اندر یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے گھر میں جا کر ادا کریں گے۔ لیکن اگر ان کو کپڑے نہیں ملتے تھے تو وہ برہنہ ہی یعنی طواف کرتے تھے اور اسی طریقے سے تمام اعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا رسم بد ہے، یعنی اس کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا کہ بالکل رسم بد ہے، اور اس کی تردید فرمائی کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی اصل لباس، یہ جو لباس ہے اس کو پہنو، یہ تمہیں زینت دیتا ہے، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اصل لباس تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، کہ اصل لباس تو تقوی کا ہے، اصل تو چیز یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان احکامات کے اندر اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ لوگ ہوں گے اہل جنت، ان سے دوزخیوں سے ان کا مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت کہیں گے کہ بھائی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچا دیکھ لیا، آج تم دوزخ میں ہو نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے وہ کافر جواب دیں گے کہ یقیناً ہم دوزخ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب چیزیں کرنے کا کہا تھا لیکن ہم نہیں مانے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوگا کہ اگر ان کو پیاس وغیرہ لگے گی تو وہ پانی طلب کریں گے اور ان سے کچھ مدد طلب کریں گے جنتیوں سے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ سب ان کا امداد کرنا بالکل فضول ہوگا، لا یعنی ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کے علاوہ تیسرے گروہ کا بھی تذکرہ اس میں فرما رہا ہے کہ جیسے پہلے ہم نے سورت کے شروع میں عرض کر دیا کہ ان کے لیے ان کے اعمال برابر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کو تھوڑا مؤخر کر دے گا کہ بھئی پہلے میں ان کو دیکھ لوں، اس کے بعد آپ لوگوں کا فیصلہ کروں گا، لیکن انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کے اندر اپنی قدرت کاملہ کی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تہ بتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ستون کھڑے کرے ہیں، بغیر ستونوں کے آسمان بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمان عرش کا جو ایک پورا وسیع تر جو پورا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کا، اور اس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر چاند سورج، اس کی تخلیق اور اس کا سارا گھومنا اور اس کا سارا اپنے مدار کی طرف جانا آنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 6 انبیاء کا مسلسل تذکرہ فرما رہے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت
شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان میں سب سے قدر مشترک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تمام انبیاء جن کے ابھی نام لیے کہ ان سب کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان سب نے جا کر حق کی دعوت دی، لیکن جو نہ ماننے والے تھے وہ نہیں مانے اور انہوں نے اس کو جھٹلایا اور بہت کم لوگ مسلمان ہوئے اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔